اے انسان، تو نے کبھی اس چیز پر غور نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آسمان سے بنجر زمین پر بارش برساتا ہے، پھر اس زمین میں سے طرح طرح کے پھل پھول نکلتے ہیں۔ مٹی کا رنگ کیسا ہے، نہ ہی اس کا کوئی ذائقہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مختلف قسموں کے پھل پھول ہمیں ملتے ہیں۔ کھجوروں کی طرف ہی دیکھ لو، کتنی ہی اس کی قسمیں ہیں، کتنے ہی اس کے رنگ ہیں۔ انگوروں کی قسموں کی طرف دیکھو، انار کے دانوں پر غور کرو، اس کی قسموں پر غور کرو۔ یہ نعمتیں ہم کھاتے تو ہیں، لیکن کبھی غور و فکر کر کے اس کے بنانے والے کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کیا اس ذات کے علاوہ دنیا میں کوئی اور ہے جو یہ سارے رنگا رنگ پھل اور پھول اگا سکے؟ ہرگز نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو ہمارے لیے بچھا دیا، ہم اس کے اوپر چلتے پھرتے ہیں، بلند و بالا عمارتیں بناتے ہیں، سفر کر کے ادھر سے ادھر جاتے ہیں، لیکن اس کی کاریگری کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس کی دی ہوئی زمین پر رہتے بھی ہیں اور نافرمانیاں بھی اسی کی کرتے جاتے ہیں، کھاتے بھی اسی کا دیا ہوا ہے، چلتے بھی اسی کی دی ہوئی زمین پر ہیں اور نافرمانی بھی اسی کی کرتے ہیں۔ اے انسان، بڑا افسوس ہے تجھ پر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بلند کر دیا جو بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، بغیر کسی خرابی اور شگاف کے ہے۔ اللہ نے اسے تھامے رکھا ہوا ہے، اس کی مجال نہیں کہ ہم پر گر جائے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اس کے اندر سورج، چاند، ستاروں کو پیدا کیا۔ سورج کی ہمت نہیں کہ چاند سے بازی لے جائے، اور چاند کی ہمت نہیں کہ وہ سورج سے آگے بڑھے۔ نہ ان ستاروں کی مجال ہے کہ وہ آپس میں ٹکرا جائیں۔ اتنے ستارے آسمان پر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حدود مقرر کی ہے، وہ اپنی حدیں پار نہیں کرتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن کی جگہ رات آ جائے اور رات کی جگہ دن آ جائے، ہر ایک اپنے ٹائم کا پابند ہے۔ سورج اپنے وقت مقرر پر نکلتا ہے، کبھی لیٹ نہیں ہوا۔ چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، کبھی لیٹ نہیں ہوتا۔ کائنات کی ہر چیز خدا کے حکم کی پابند ہے، صرف انسان ہی غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ اس قدرت کے کارخانے میں ہر ایک چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ وہ اس کے حکم کی نافرمانی کرے اور اپنی ڈیوٹی سے لیٹ ہو جائے۔ اے انسان، کبھی تم نے غور ہی نہیں کیا کہ اتنا بڑا کارخانہ، قدرت کا کارخانہ، کیا کسی چلانے والے کے بغیر ہی چل رہا ہے؟ کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اس کو چلانے والا کون ہے؟ زمین و آسمان آپس میں ٹکراتے نہیں، ان کو کس نے تھامے رکھا ہے؟ اے انسان، تو غور ہی نہیں کرتا۔ غور کرے تو رب کو پا لے، خالق کو پا لے۔ دنیا میں ایک چھوٹا سا کارخانہ کسی چلانے والے کے بغیر نہیں چلتا۔ اگر مالک اسے نہ سنبھالے، وہ دنوں میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اے انسان ذرا غور کر، اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی دنیا اتنے سالوں اور صدیوں سے کیسے چل رہی ہے؟ تو اس کے چلانے والے کو کیوں تلاش نہیں کرتا؟ تو کیوں اس کی طرف نہیں لوٹتا؟ نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کیے جا رہا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک تو خدا کا دیا کھاتا ہے، اس کی دی ہوئی صحت سے چلتا پھرتا ہے، لیکن اس کو مانتا نہیں۔ ماننے کی باری آئی تو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا دیے۔ ذرا اپنے ان شریکوں سے پوچھو کہ ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں جو اللہ نے بنائی؟ اس کائنات میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو خدا کی پیدا کردہ چیزوں جیسی چیزیں پیدا کر سکے۔ انسان بے شک جتنی مرضی ترقی کر لے، لیکن وہ خدائی کاموں میں شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ انسان کی ہٹ دھرمی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نظر انداز کیے بیٹھا ہے۔ کائنات کی ہر شے اللہ کی محتاج ہے، ساری دنیا اللہ رب کائنات کی مخلوق ہے۔ اب یہ انسان پر فرض ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے، مانے اور اس کے آگے جھک جائے، کیونکہ آخر تو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔